اچھا اب غامدی صاحب نے جو مقدمہ بنایا اسے کہ جی فتح قسطنطنیہ تو ہو گئی 1453 میں، ٹھیک ہے، فتح قسطنطنیہ ہو گئی، نہ دجال آیا نہ عیسیٰ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ راویوں کو غلطی لگی. مطلب کتنی سادگی سے انہوں نے مسئلہ حل کر دیا آپ کا کہ راویوں کو غلطی لگ گئی، اور اتنی سادگی سے وہ لوگ آپ کا مسئلہ بھی حل کر دیتے ہیں کہ یہ دوبارہ ہوگا مطلب وہ تو ایک لفظ سے آپ کو تو لمبی چوڑی تقریر کرنی پڑتی ہے نا اس کے لیے 2 گھنٹے کی کہ فتح قسطنطنیہ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے. تو اب جو ہے نا دجال کا نے بھی نہیں آنا اور عیسیٰ ابن مریم نے بھی نہیں آنا، کیونکہ اس کو بریکٹ کیا گیا تھا اس کے ساتھ، تو وہ تو ہو گیا، تو یہ دونوں کام نہیں ہوئے، تو اس کا مطلب یہ کہ راویوں کو غلطی لگی تھی. تو جو مسئلہ آپ نے 2 گھنٹے میں حل کیا انہوں نے ایک لفظ میں حل کر دیا، وہ جو بریکٹ لگا ایک لفظ کہ وہ قسطنطنیہ کو کیا کریں گے، بات ختم ہو گئی. اب آپ کو کیا چاہیے کیا مسئلہ آپ کا باقی رہ گیا. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو ایک مرتبہ ہوا ہے وہ تاریخ کا حصہ ہے نا، ریکارڈ کا حصہ ہے. یہ حدیثیں ذرا آپ ڈالیں گوگل میں، چیٹ جی پی ٹی میں ڈالیں یا تاریخ کی کتابیں کھولیں، وہ آپ کو سارے ریفرنس نکال دے گا. ان حدیثوں میں جو منظر بیان کیا گیا اور 1453 میں جو ہوا وہ میچ کرتا ہے کہ نہیں، وہ کہے گا نہیں کرتا. بھائی کہاں کھڑے ہو؟ یعنی ہم سب ایک چیز ذہن میں آتی ہے، آپ نے جو پوری بات اتنی تفصیل سے بیان کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے صحیح مسلم کی روایت، مقام طے ہے، وقت طے ہے، ایونٹ طے ہے، اور جو کریکٹرز ہیں وہ طے ہیں، اور یہ سب کچھ آپ کہتے ہیں کہ ہو گیا ہے اور سیدنا مسیح نہیں آئے. نہیں، یہ بیان کیا گیا تھا کہ اس وقت ہونا ہے جی، یعنی ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوا. فتح قسطنطنیہ ہو گئی، فتح قسطنطنیہ ہو گئی، لیکن باقی کچھ نہیں جو ہوا. کچھ اس روایت میں بیان کیا گیا تھا ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوا. فتح قسطنطنیہ ہو گئی. ٹھیک، یعنی جو جو متعین وقت میں نے عرض کیا تھا نا کہ روایت میں متعین وقت بیان کیا گیا ہے. تو اگر ہم صاحب یہ کہا جائے کہ یہ جو آپ روایت آپ نے بھی پڑھی اور گھبراہٹ میں ڈال دیا ہم سب کو، سننے والوں کو، کہ یہ جو متعین وقت بتایا گیا تھا وہ ایونٹ تو ہو گیا، فتح قسطنطنیہ ہو گیا، استنبول فتح ہو گیا، محمد فاتح نے آج سے 600 سال پہلے 857 میں فتح کر لیا. اچھا، اس فتح سے 100 سال پہلے کی تقریباً آپ نے داستان سنائی ابن کثیر کی کہ وہ انٹیسپیٹ کر رہے ہیں کہ یہ ہونے جائے گا، ہوگا، اور یہ سب کچھ. تو کوئی یہ بھی تو کہہ سکتا ہے کہ یہ جو کچھ ہوا ہے، جو حدیث میں بیان ہوا ہے، یہ وہ والا ایونٹ نہیں ہے، وہ جو پہلے ہوا تھا وہ تو پہلے ہو گیا. یعنی ایسی ہے کہ کہا جائے کہ جی نیو یارک میں ٹوئن ٹاورز گریں گے اور دجال آ جائے گا، ٹوئن ٹاورز گر گئے، نہیں آئے، تو اس کی ایک توجہ یہ بھی تو کی جا سکتی ہے کہ دوبارہ سے ٹوئن ٹاور تعمیر ہوں، دوبارہ سے گریں، تو ہو سکتا ہے قسطنطنیہ دوبارہ سے رومیوں کے قبضے میں جائے اور دوبارہ مسلمان فتح کریں، تو تب آ جائیں سیدنا مسیح. میں تو اپنے عدم اطمینان کے وجہ بیان کر رہا ہوں نا، یعنی یہ بیان کر رہا ہوں کہ کیوں ان روایتوں کے بارے میں نے یہ کہا ہے اپنی کتاب میں کہ یہ محل نظر ہو گئی ہیں، ان کو اب اس طرح قبول نہیں کیا جا سکتا، ان پر تحقیق کی ضرورت ہے. کیوں اپنے عدم اطمینان کا اظہار کر رہا ہوں، اس کے وجہ بیان کر رہا ہوں. اب یہ جو بات آپ نے کہی ہے، یہی بات اس کے بعد علماء کہہ رہے ہیں. اچھا، یعنی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ فتح قسطنطنیہ وہ نہیں ہے. اب دیکھیے کیا چیزیں فرض کرنی پڑیں گی. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ قسطنطنیہ ایک مرتبہ پھر رومیوں کے قبضے میں چلا جائے گا. 600 سال سے تو نہیں گیا، لیکن چلا جائے گا قیامت سے پہلے. ٹھیک، یہ فرض کرنا پڑے گا نا. اچھا، پھر اور دیکھیے کیا فرض کرنا پڑے گا. یہ فرض کرنا پڑے گا کہ یہ دنیا میں جتنے اسلحہ، جتنے ہتھیار ایجاد ہو گئے ہیں، سب ختم ہو جائیں گے. اتنا بڑا انقلاب دنیا میں آئے گا کہ پھر تلواروں سے جنگیں ہوں گی. پھر وہ تلواریں فتح کے بعد زیتون کے درختوں سے لٹکائی جائیں گی. پھر اسی طرح مال غنیمت تقسیم ہوں گے. ماننا پڑے گا نا یہ سب کچھ آپ کو، یا نہیں ماننا پڑے گا؟ اچھا، ماننا پڑے گا کہ دجال کو قتل کرنے کے لیے نہ کوئی بم چلے گا. اس وقت تو ویسے جہاں جہاں اسلامی نظام قائم ہو رہا ہے بم چلا کے ہی ہو رہا ہے، لیکن نہ کوئی بم چلے گا، نہ توپیں نکلیں گی، نہ ٹینک چلیں گے، نہ جہازوں سے بمباری ہوگی، کچھ نہیں ہوگا. نیزے سے اس کو مار گرایا جائے گا. تو یہ سب چیزیں جو ہیں فرض کر کے جو لوگ مطمئن ہونا چاہتے ہیں وہ مطمئن رہیں، مجھے ان کو کچھ نہیں کہنا. لیکن مجھے یہ بتائیے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اگر یہ پیشین گوئی ہے تو پھر تو کم سے کم تقاضا یہ ہے کہ یہ تو اللہ کے پیغمبر نے اگر بات کہی تھی تو یہ اللہ نے بتایا ہوگا نا کہ فتح قسطنطنیہ ہو جائے گی. اس کے بعد برسوں مسلمان فتح یاب رہیں گے، اس شہر پر ان کا قبضہ رہے گا، برسوں نہیں صدیوں. 600 سال ہو گئے، 600 سال تو اب ہو گئے نا، صدیوں قبضہ رہے گا. پھر دنیا میں ایسے واقعات ہوں گے کہ دوبارہ تلواروں سے جنگیں ہوں گی، یہ بتایا ہوگا. تو چلیے یہ ساری بات نہ روایت میں ہوتی، اتنے 2 جملے ہوتے کہ جب فتح قسطنطنیہ دوسری مرتبہ ہوگی.
یہ تو کم سے کم تقاضا ہے. کیونکہ پیشن گوئی میں تو ابہام پیدا ہو جائے گا اگر وہ یہ نہ بتایا جائے کہ دوسری دفعہ ہوگا کہ پہلی دفعہ ہوگا. نہیں پھر پیشن گوئی رہی کیا؟ یعنی کیا چیز رہ گئی پھر؟ اسی طریقے سے پیشن گوئیاں ہوتی ہیں. آپ ذرا دیکھیے کیا چیزیں فرض کرنی پڑیں گی آپ کو. یعنی دنیا میں یہ تغیر آئے گا, یہ سب کچھ دوبارہ ان کے قبضے میں چلا جائے گا. رومی اسی طرح جنگ کرنے نکلیں گے. رومیوں کے یا مسیحیوں کے اور ہمارے مابین 200 سال تک صلیبی جنگیں ہو چکی. یہ جو میں نے کئی مرتبہ ذکر کیا کہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے ہاں اہل علم نے ان روایتوں پر اپنے عدم اطمینان کا اظہار نہیں کیا. علامہ تمنا عمادی نے کیا, مولانا ابوالکلام آزاد نے کیا, سید رشید رضا نے کیا, مفتی محمد عبدو نے کیا. اس وقت عرب کے بہت سے علماء کر رہے ہیں. یہ ہوتا رہا ہے. کیوں ہوتا رہا ہے؟ یہ اسباب ہیں اس کے. وہ کیسے بیان کرتے ہیں اس کو؟ بعض لوگ بالاجمال بیان کر دیتے ہیں. میں پوری تفصیل سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ پہلے وہ عدم اطمینان کے وجود تھے کہ روایتیں شروع کب ہوئیں, نقل کیسے ہونا شروع ہوئی. اس میں ہم نے وہاں سے داستان شروع کی. اور اب اس کے بعد میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب ایک روایت میں جو صحیح روایت بیان کی جاتی ہے, جو مسلم کی صحیح مسلم میں ہے, اس روایت میں جب یہ بتا دیا گیا کہ اس کا متعین وقت یہ ہے, تو اب آپ کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ آپ یہ ساری باتیں مفروضے کے طور پر مانیں اور اپنے عقیدے کو قائم رکھیں کہ یہ سب کچھ الٹ جائے گا. دوبارہ رومیوں یا مسیحیوں کا غلبہ ہو جائے گا. پھر وہ قسطنطنیہ کو اپنا مرکز بنائیں گے, پھر وہاں سے لڑنے کے لیے نکلیں گے. دنیا بالکل تبدیل ہو چکی ہوگی. یہ جدید ہتھیار, یہ جنگیں, ان کے طریقے, یہ قصہ ماضی ہو چکے ہوں گے. وہی زمانہ ہوگا جہاں تلواریں ہوں گی, جہاں تیر ہوں گے. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ اس لیے ہو جائے گا, یعنی توجیہ کرتے ہیں اس کی, یہ اس لیے ہو جائے گا کہ قیامت سے پہلے مسلمان ہی رہ جائیں گے سارے کے سارے, باقی تو قومیں ویسے ہی ختم ہو جائیں گی. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اسی مسلم میں روایت موجود ہے کہ قیامت کے قریب بھی اکثریت مسیحیوں کی ہوگی. اچھا. اور خان صاحب ہم تو اپنے علاقوں کا دفاع کر رہے ہیں اور سیدنا مسیح کے منتظر بھی ہیں, تو پھر تو ہمیں کرنا یہ پڑے گا کہ پہلے استنبول ان کے ہاتھوں میں دیں تاکہ سیدنا مسیح پھر دوبارہ. ہم تو ایک طرف دفاع کر رہے ہیں فوجیں بنا کے کہ اپنا کوئی شہر دیں گے بھی نہیں ان کو, تو پھر سیدنا مسیح کیسے آئیں گے؟ یہ جو آپ نے دو ہی صورتیں ہیں بھائی. یعنی یا آپ یہ تسلیم کر لیں کہ یہ پیشین گوئی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے صحیح بیان نہیں ہوئی, کوئی بات اور تھی جو یہ صورت اختیار کر گئی ہے. یعنی چلیے میں بعد میں بتاؤں گا آخر میں جا کر کہ میرا اس پہ رجحان کیا ہے, کیا نقطہ نظر ہے, کہاں سے آئی ہیں یہ روایتیں, کیوں اس طریقے سے شائع ہوئی. میں اس پر ابھی گفتگو نہیں کر رہا, لیکن ایک چیز یہ ہے کہ آپ حوصلے کے ساتھ اس بات کا اعتراف کر لیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے یہ بات ٹھیک نہیں بیان ہوئی. اور دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ بس یہ قبول کیے رکھیں. اور یہ بالکل درست فرمایا آپ نے کہ ہمارے ہاں عام طور پر روایتی علماء اسی جگہ پر کھڑے ہیں. یعنی ان کے خیال میں یہ فتح قسطنطنیہ ابھی نہیں ہوئی, اس سے پہلے یہ سب کچھ ہونا چاہیے. دنیا بالکل تبدیل ہو جائے, دوبارہ رومیوں اور مسیحیوں کا غلبہ قائم ہو جائے, یہ سارے ہتھیار ختم ہو جائیں, دنیا کی ترقی کا پہیہ پیچھے گھوم جائے, پھر تلواروں سے جنگیں ہوں, وہ تلواریں زیتون کے درختوں پر لٹکائی جائیں, پھر ایک نیزے سے سیدنا مسیح علیہ السلام دجال کو قتل کریں. یہ اس روایت کی روح سے ہونا چاہیے. تو آپ کے پاس دو ہی رستے ہیں, ایک وہ جو ہم نے اختیار کیا ہے کہ ہم اپنے عدم اطمینان کا اظہار کر رہے ہیں یا ان کو محل نظر قرار دے رہے ہیں, اور دوسرا یہ کہ آپ یہ سارے مفروضات جو میں نے بیان کیے ہیں ان کو عقیدہ بنا کے آپ روایت کو مانتے رہیں. اس کے سوا آپ کے پاس اس معاملے میں کوئی اور دوسرا راستہ نہیں ہے. تو اس روایت سے متعلق کوئی سوال بھی آپ کے ذہن میں ہے یا لوگوں نے اٹھایا ہوا ہے تو وہ پہلے کر لیجئے, اس کے بعد مجھے ایک دوسری روایت پر بات کرنی. ٹھیک ہم سب اس پہ تو سوال کیا کیا جا سکتا ہے کہ اگر ایک ایونٹ اتنا متعین طور پہ تاریخ میں آ رہا ہے, میں ٹو بی ویری آنیسٹ اور فرینکلی میں آپ سے ایک طالب علم کی طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر اتنی وضاحت کسی, میرے لیے تو اس وقت یا کسی مسلمان کے لیے نزول مسیح ایک ثانوی مسئلہ ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کہ اگر میں کسی غیر مسلم کو یہ بتاؤں کہ ہمارے پیغمبر نے یہ پیشن گوئی کی تھی کہ یہ شہر فتح ہوگا, یہاں پر یہ ہوگا اور اس کے بعد یہ ہوگا, اس کے بعد جو کچھ ہوگا وہ سیدنا مسیح کا نزول ہے یا کچھ اور, اگر وہ نہیں ہوتا تو میرے لیے تو میرا دین, ایمان اور پیغمبر کی صداقت کو بچانا زیادہ بڑا پرابلم بن جاتا ہے نزول مسیح سے. تو اس روایت پر تو آپ نے بہت سیر حاصل گفتگو کی اور سننے والوں تک آپ کی بات پہنچ گئی ہوگی. آگے بڑھتے ہیں. یہ جو نزول مسیح
کے اوپر آپ کا عدم اطمینان ہے، اس روایت کے علاوہ کچھ اور بھی ہے پیش کرنے کو آپ کے پاس؟ میں یہاں پہ تنبیہ کے طور پر یہ بات پھر عرض کر دوں، ہمارے ہاں چونکہ لوگوں کا تحقیق کی ذوق نہیں ہے، اس طرح کی گفتگویں سننے کا مزاج بھی نہیں ہے، اس لیے بار بار یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو کچھ تنقید تحقیق ہم بیان کر رہے ہیں یہ روایتوں پر بیان کر رہے ہیں جی، یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی خبر پر نہیں ہے۔ بالکل، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے تو جو حرف نکلے گا وہ ہر حال میں پورا ہوگا۔ میں پہلے عرض کر چکا کہ یہ روایتیں رسول اللہ کی نسبت سے لوگوں نے بیان کی ہیں، اور لوگوں کی بیان کردہ یہ روایتیں ہمارے سامنے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 150 سال بعد آنا شروع ہوئی۔ یہ اس سے پہلے بیان کیا جا چکا ہے، اور پھر 1 صدی کے درمیان یہ شائع و ضائع ہوئی ہیں، ان کو محدثین نے قبول کیا ہے۔ یہ روایت بھی انہی میں سے ہے۔ یہ متعین طور پر بتا رہی ہے کہ پیشین گوئی میں کون سا وقت طے کیا گیا تھا، وہ ہے فتح قسطنطینیہ 1453 عیسوی یا 857 ہجری۔ ٹھیک ہے، تو اگر دجال کو اس روایت کی روح سے آنا تھا تو اس وقت آنا تھا، اور جس طرح آنا تھا اس کی تفصیل میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔